قاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یقیناً اگر دیکھا جائے تو آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ تھکنا کوئی تھکنا نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کی ماں کتنی تھکی ہوئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ حسین کی ماں کتنی تھکی ہوئی ہے. ایک دو باتیں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ربط مصائب پہ آ جاؤں گا جو ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہم جلوس میں آ کے اور جلوس کا اشتہار دیکھ کے اور اپنی قربانیوں کو پیش کر کے، نیت کی قربانی پیش کر کے، شہرت کی قربانیوں کو پیش کر کے، یعنی ہر چیز کو ہم داؤ پہ لگا کے مجلس عزائے حسین میں آئے ہیں. تو مجلس عزائے حسین میں ہر چیز کی قربانی دے کے آنے کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، ہے نا؟ بغیر مقصد کے کوئی انسان کوئی قربانی نہیں دیتا. اور جسے کہا جائے کہ یہ جو قربانی دی ہے آپ نے، یقیناً شہزادی آپ کی قربانی کو قبول کریں گی. لیکن ایک قربانی اور دے دیجئے جو بہت آسان ہے قربانی، کہ جیسے ہی محرم شروع ہو جاتا ہے تو سب عزاداروں کے لب پہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ذاکر تمہارا ذاکر، ہماری مجلس تمہاری مجلس، ہمارا خطیب تمہارا خطیب، ہماری انجمن تمہاری انجمن، ہمارا نوحہ خان تمہارا نوحہ خان. یہ جو میں کی قربانی ہے نا، اگر آپ میں کی قربانی کو دے دیجئے گا تو یقیناً عزاداری کریے گا. اس لیے کہ انجمن اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ایک انجمن یا حسین کہتے کہتے تھک کے بیٹھ جائے تو دوسری انجمن یا حسین کہتے کہتے کھڑی ہو جائے. انجمن اس لیے بنائی جاتی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا ذاکر تمہارا ذاکر، ہمارا خطیب تمہارا خطیب، ہمارا معلم تمہارا معلم، ہمارا عزا خانہ تمہارا عزا خانہ. نہ کسی کے باپ کا عزا خانہ ہے، نہ کسی کے باپ کی مجلس ہے، نہ مجلس میں کوئی آنے سے کسی کو روک سکتا ہے، نہ عزا خانے میں آنے سے کوئی روک سکتا ہے. ہاں بس وہی روکے گا جس کا تعلق یزید سے ہوگا. جس کا تعلق حسین سے ہے تو وہ کبھی اپنی وراثت نہیں سمجھے گا کہ یہ وراثت ہے میری. عزیزان محترم، ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، فتوے بھی آتے ہیں، لیکن سنیے، جتنے بھی اہل سنت افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مؤدب لہجے میں کہوں گا اور حوالے کے ساتھ، اگر کسی کو بھی حوالہ چاہیے تو میرے موبائل میں کتاب موجود ہے، میں حوالہ دے دوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے ویسے اللہ یزید کو بھی معاف کر دے گا. ویسے اللہ یزید کو بھی معاف کر دے گا، یزید کو معاف کر دے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری دنیا سے پوچھئے گا تو وہ کہے کہ میں کہوں گا نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. روزہ کس لیے رکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حج کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. والدین کی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو پوری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے. اللہ سیدہ کو راضی کرنے اللہ سیدہ کو راضی کرنے میں لگا ہے. جب تک سیدہ معاف نہیں کرے گی تب تک یزید معاف نہیں ہو سکتا. سورہ کاف کی تفسیر ہے، توجہ کیجئے، سورہ کاف کی تفسیر صحیح بخاری میں آپ کو مل جائے گی. اور جسے کہا جائے مالک ابن انس اس کے راوی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، جب جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا تو اللہ اپنا پیر ڈالے گا. اما اللہ کے نہ ہاتھ ہے، اللہ کے نہ پیر ہے. جو ہاتھ اور پیر والا ہو جاتا ہے وہ پھر زمین و مکان میں مقید ہو جاتا ہے. خدا ایسا ہے کہ جو بغیر
ہاتھ اور پیر کے ہر جگہ پہ موجود ہے. کہا جب جہنم پکارے گا حل من مزید تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا. امازادار کب کام آئیں گے؟ میں نے کہا مولانا تفسیر بالرائے مت کیجئے، اگر اتنا ہی جرات ہے تو میرا بھی جملہ سنیے. میں نے کہا جب تیسری مرتبہ جہنم پکارے گا حل من مزید، سارے عزادار مل کے کہیں گے حاضر ہے یزید. بہت اچھے قبلہ، واہ 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 واہ. اللہ کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. ایک کتاب چھپی ہے تو اچھا ٹھیک ہے. اب پھر انہی کی کتاب سے ایک حوالہ دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، سہارنپور سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اب اللہ کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے لیکن تفسیر کی گئی. اب سنیے جملہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے کرتے نامحرموں کی طرف نگاہ بھی کر رہا ہے. مولا نے کہا مانے گا نہیں. مولا نے کہا مانے گا نہیں. نہیں مانا. دوبارہ منع کیا، نہیں مانا. تیسری مرتبہ منع کیا، نہیں مانا. تو مولا نے وہاں پہ ایک تماچا مارا. اور اگر کوئی خانہ کعبہ میں ایک مچھر بھی مار دے، کیا کہنے بابا، کوئی خانہ کعبہ میں ایک مچھر بھی مار دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. وہ شخص ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، فلاں شخص نے مارا ہے اور تماچا مارا ہے. انہوں نے کہا کون شخص؟ اتنے میں مولا کائنات قریب آئے. آنے کے بعد کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا اسی نے تماچا مارا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہ اس نے دیکھا نہ اس نے مارا، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ. نہ اس نے دیکھا نہ اس نے مارا. تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ اللہ کے نہ ہاتھ ہیں نہ اللہ کے پیر ہیں. عزیزان محترم، اب آخری سوال اور آپ کی رحمت تمام کے دیتا ہوں. یہ جو ایک آج زمانے میں ٹرینڈ چل گیا ہے، بھیا نماز افضل یا حسین افضل، نماز افضل یا حسین افضل. امان نماز بتائی ہے کس نے تمہارے باپ دادوں کو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ایک نواسا آ کے پشتے رسول پہ بیٹھ گیا تھا تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت کے بعد 2 ہی صورتیں تھی، یا تو نماز کو حسین کے لیے چھوڑ دے یا نماز کو حسین کے لیے چھوڑ دے. میرے رسول کا کمال اعتدال، نہ نماز کو حسین کے لیے چھوڑا نہ حسین کو نماز کے لیے چھوڑا. اطاعت ایسی جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، جب پیکر میں ڈھلے تو حسین. اطاعت ایسی جب عمل میں ڈھلے تو نماز بنے، جب پیکر میں ڈھلے تو حسین بنے. آخری فکرہ اور ربط مسائل دیکھیے. اسٹیٹس ہر آدمی لگاتا ہے. یہ دیکھیں لبیک یا حسین اسٹیٹس لگا ہوا ہے نا. یہ دیکھیے یہ سب اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں. ظاہری اسٹیٹس مت لگائیے. کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ اسٹیٹس کچھ ہوتا ہے اور خمیر کچھ ہوتا ہے. ہائے اللہ سلامت رکھے. میں نے جملہ کہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسٹیٹس کچھ ہوتا ہے اور خمیر کچھ ہوتا ہے. میں ایک دکان پہ گیا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ سچا دودھ ملتا ہے. آپ کی زبان میں سچا دودھ ملتا ہے. اب جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو دیکھا 2 کلو میں 4 کلو پانی مکس ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مغازے پہ پہنچا، وہاں پہ لکھا تھا یہاں پہ نوکیا کا موبائل ملتا ہے. اب جیسے ہی اندر گیا تو چائنا کا موبائل ملا. یعنی سمجھے آپ، کبھی کبھی اسٹیٹس کچھ ہوتا ہے، خمیر کچھ ہوتا ہے. تو عزاداروں، حسینیت کا اسٹیٹس لگا کے یزیدیت کا خمیر مت بیچنا. اگر خمیر حسینیت کا ہے، اگر اسٹیٹس حسینیت کا ہے تو خمیر بھی حسینیت کا ہونا چاہیے. عزیزان محترم، میں کیسے بیان کروں اور کس طریقے سے بیان کروں؟ چوتھے امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. امام کا ایک چاہنے والا صحابی تھا جسے ابو بصیر اسدی کہتے ہیں. مولا اس کے قریب گئے اور کہا ابو بصیر اسدی تو روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا کیسی بات کہتے ہیں، یہ لیجئے میرے رومال اور یہ میرے آنسو. کہا ابو بصیر اسدی اس طریقے سے نہیں رویا جاتا. کہا مولا آپ ہی بتائیے نا کیسے رویا جاتا ہے؟ کہا اس طریقے سے رو جیسے جنت میں حسین کی ماں روتی ہے.
जैसे जन्नत में हुसैन की मार होती है, खुदा की कसम आप नंगे पांव चले होंगे, कुछ चप्पल वाले होंगे, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, कभी किंकड़ियां चुभती होंगी, कभी कांटे चुभते होंगे। क्या कभी सोचा आपने कि सैयदा किस तरीके से मदीना से यहाँ तक आई होगी? कितने कांटे चुभे होंगे, कितनी किंकड़ियां चुभी होंगी। आपने मौलाना से मसाइल तो सुन लिए जनाब कासिम के, लेकिन बस दो फिक्रा पढ़ूंगा और आपकी रहमत तमाम किए देता हूँ। साहिब बहूरुल गुम्मा मोहम्मद अली साहब लखनवी अपनी किताब बहूरुल गुम्मा में तहरीर फरमाते हैं कि 4 लाशें ऐसे हैं जो ख़याम हुसैनी तक नहीं गए। अल्लाह अकबर, 4 लाशें ऐसे हैं जो ख़याम हुसैनी तक नहीं गए। सुनिएगा आज़ादारों, पहला लाशा कौन है? वो कहते हैं कि पहला लाशा जो है वो अब्बास का लाशा है, इसलिए कि अब्बास ने कहा था कि मुझे सकीना से शर्म आती है, मुझे खेमे में न ले जाइएगा। कहा दूसरा लाशा कौन? कहा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, इसलिए कि कोई ले जाने वाला था ही नहीं। कहा तीसरा लाशा कौन? कहा वो अब्दुल्ला बिन हसन का है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से थोड़े से पहले शहीद हुए थे। लेकिन ये जो चौथा लाशा है वो तहरीर फरमाते हैं कि जनाबे कासिम का लाशा भी खेमे तक नहीं गया। अब वो इल्लत क्या बयान करते हैं? वो इल्लत बयान करते हैं कि जनाबे कासिम को इस तरीके से पामाल किया गया था कि ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना कहते हैं सलाम हो उस शहीद पे, अरे जिसके दाई तरफ की पसलियां बाई तरफ, बाई तरफ की पसलियां दाई तरफ। मुझे याद आता है अजीज़ाने मोहतरम, शायद जनाबे कासिम ने मदीना की तरफ रुख किया हो। ए दादी अम्मा, अरे आपकी पसली भी तोड़ी गई, आपके कासिम की भी पसली, आपके कासिम की भी पसली तोड़ी गई। हाँ आज़ादारों, इतना ही नहीं है, अब वो जो तहरीर फरमाते हैं इल्लत, वो ये कहते हैं कि इस तरीके से पामाल कर दिया गया था जनाबे कासिम का लाशा कि जब आका हुसैन वहां पहुंचे हैं ना, तो लाशा उठाना चाह रहे थे तो जिस तरीके से फूल हवा में बिखर जाते हैं, अरे उस तरीके का कासिम का लाशा था। वो कहते हैं कि सोचा कि कासिम के लाशे के सीने पे हाथ लगाऊं, जैसे ही सीने पे हाथ लगाया, अरे कासिम का गोश्त हुसैन के हाथ, कासिम का गोश्त हुसैन के हाथ में। लेकिन एक रवायत जो आपने सुनी है कि कासिम का लाशा पहुंचा गया था। हाँ आज़ादारों, तो जब उम्मे फरवा आई थी ना, तो आने के बाद जनाबे कासिम को तो देख लिया, लेकिन देखने के बाद आका हुसैन से एक वसीयत की। कहा आका हुसैन, मैं चाहती हूं कि मेरे कासिम का पैराहन दे दिया जाए, मेरे कासिम का पैराहन दे दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे फरवा को जनाबे कासिम का पैराहन दिया। अब ये लुटा हुआ काफिला चला और जाने के बाद रिवायत बताती है कि जब ये काफिला वापस पलटा है ना, और जब मदीने पहुंचा है तो सब बीबियां इधर उधर गई, लेकिन एक मतबा उम्मे फलवा कहती है मुझे कहीं ना ले जाओ, सीधा जन्नतुल बकी लेके चलो। अरे जन्नतुल बकी गई, अपने वाली की कब्र पे उस कपड़े को बिछा दिया। कहे मेरे वाली, अरे मैं तेरी अमानत तो ना ला सकी, लेकिन कासिम का कपड़ा लाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रे मातम हुसैन।